کل یہ سہیل خان افریدی جو ہے نا، یہ آپ میں سے ہے، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھ رہا ہے، ینگ نوجوان لڑکا ہے، اور پہلی دفعہ ایک اس قسم کی ینگ ایجوکیٹڈ اور مڈل کلاس کو موقع ملا ہے، اور وہ سمبل آف ریزسٹنس بنا ہے. یعنی جس طرح وہ ریزسٹنس کر رہا ہے، جس طرح وہ بہادری سے عمران خان کی جو نیریٹو ہے، جو اس کا میسیج ہے، پہنچا رہے ہیں. با اختیار لوگ اقتدار میں بھیجنے کے لیے عوام کے پاس حق ہوگا، عوام اپنے نمائندے بھیجیں گے، عوام اسمبلی میں لوگ منتخب کریں گے، پارلیمنٹ میں لوگ بھیجیں گے، یا چند لوگ دفتروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے کہ کس نے اسمبلی میں آنا ہے، کس نے نہیں آنا ہے. یعنی آپ جب عوام سے ان کا بنیادی حق چھینیں گے، ووٹ کا حق، جو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے، جو اس کا جمہوری حق ہے، تو پھر بتائیں اس ملک میں جمہوریت کی اور پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اس وقت ہماری یہ جنگ جو ہے، یہ عوامی حقوق کے لیے، یہ صحیح ٹرو ڈیموکریسی جمہوریت کے لیے، یہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. تو میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کو اس حد تک لے کے گیا ہے کہ مارشل لا میں بھی اس قسم کی ظلم اور جبر نہیں ہوتے تھے، اتنی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوتی تھی جو اس دور میں ہے. اور میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں اس وقت جتنی بھی قانون سازی ہوئی ہے، اس قانون سازی میں وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، وہ 27ویں آئینی ترمیم ہو، یا دیگر قوانین ہو، ایک قانون مجھے کوئی بتائے جو عوام کے مفاد کے لیے کیا گیا. کیونکہ وہ جہاں کی نمائندگی کرتے ہیں اس کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، انہی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے عوام سے میری اپیل ہے کہ آپ اپنے لیے نکلیں. آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آپ سے اپنی بنیادی حق چھینا گیا ہے. تو کیا آپ اپنے حق کے لیے نکلیں گے؟ یہ سہیل خان جو آئے گا تو وہ آپ ان کے استقبال سے بڑھ کے اپنے حق کے لیے نکلے اور دکھائے دنیا کو کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم آئین پہ عمل درآمد چاہتے ہیں، ہم صحیح معنوں میں آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، اور ہم اپنی عدلیہ کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، اور اپنی عدلیہ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ عدلیہ چاہتے ہیں کہ جو کہ ہر قسم پریشر سے آزاد ہو. تو نمبر 1. دوسرے، آپ نے دیکھ لیا عمران خان جیل میں جو رپورٹیں آ رہی تھی کہ اس کی پیمز اسپتال میں لایا گیا ہے، اس کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہے یا کیا پروسیجر ہوا ہے، ابھی تک ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں ہے. تو یہ جتنی وفاقی منسٹر تھے یا حکومتی ترجمان تھے، وہ مسلسل جھوٹ بول رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو تو بہت سہولتیں ہیں اور یہ ہے اور کوئی اس نہیں، صحت بھی ٹھیک ہے. جبکہ تارڑ نے جو ہے نا، تارڑ نے خود اس دن اعلان کیا کہ ہاں اس کو سرجری کے لیے لایا گیا تھا، اس کی علاج کا. تو ہم ابھی حکومت کی کس بات پہ یقین کریں؟ کل جو ہے نا سہیل خان گیا تھا جیل میں، چیف منسٹر صاحب، ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، 3.3 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، ایک صوبے کی عوام اس کی پشت پہ کھڑے ہیں، اور آپ ان کی ملاقات مطلب کیا ہو جاتی ہے؟ جیل مینول کی رولز کے مطابق ہر وہ شہری جو بڑے سے بڑے جرائم میں ملوث ہو، اس کو بھی ملاقات کا حق دیا جاتا ہے. عمران خان تو پھر بھی ناجائز جیل میں ہے، اور اس کے خلاف جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ جیل میں ہے، اور اس کو بنیادی جو اس کا حق ہے، جو اس کے رائٹس ہے، اس سے ڈینائل ہو رہا ہے، اس سے جو ہے نا انکار کیا جا رہا ہے. اس کو اپنا بنیادی حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اس کی ملاقاتیں بھی انکار کی جا رہی ہے. تو اس لیے کل پھر ہم نے اتنا مطالبہ کیا کہ چلو اگر وہ نہیں کرتے تو کم از کم جو ان کے اپنے معالج ہے، اپنے ڈاکٹر، ان کی ملاقات تو کرنے دو. وہ ملاقاتیں بھی نہیں کروا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے ملک میں جبر کا نظام ہے، ظلم کا نظام ہے، ڈنڈے کا نظام ہے. کیا یہ ملک اس طرح چلے گا؟ کیا اس ملک میں
اس طرح لا قانونیت ہوگی؟ کیا ملک کا نظام جو ہے نا ابھی عام عوام کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ دیکھیں ملک جو صوبے اور عوام یہ قومیت ہے جو آپس میں جڑی ہوئی ہے یا قانون اور آئین کے تحت جڑی ہوئی ہے. اگر آپ آئین کا احترام خود نہیں کریں گے، آپ ڈس رسپیکٹ کریں گے اپنے قانون کو اور اپنے آئین کو اور اپنی جوڈیشری کو، یعنی جوڈیشری عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لارجر بینچ نے فیصلہ کیا کہ ان کی لافل ملاقاتیں کھول دی جائے، نہیں ہو رہی ہے. عوام کے پاس ابھی یہ سارا آپ کے کورٹ میں ہے کہ کیا ہم نے کیڑوں مکوڑوں کی طرح جانوروں کی زندگی گزارنی ہے یا ایک باعزت شہری کی حیثیت سے ہم نے زندگی گزارنی ہے. اگر باعزت شہری کی طرف پر ہم نے ہر موقع پہ پرامن احتجاج قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی احتجاج جاری رکھی ہے. اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں کل جو سہیل افریدی کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، ان کے والد کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ جائیں گے یا خاموش ہو جائیں گے یا ڈر جائیں گے، ان کی غلط فہمی ہے. ہم پوری زور سے یکسوئی سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. کل انشاءاللہ 31 تاریخ کو ہفتے کا دن ہے، 11 بجے چیف منسٹر ثوابی انٹری کریں گے، جہاں پہ 11 بجے وہ شوارڈا آئیں گے انشاءاللہ. 1 بجے وہ پھر 11 بجے یہاں پہ شوارڈا پہ ملاقات کر کے تقریر کر کے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ پھر وہ آگے بڑھیں گے اور جائیں گے 1 بجے ثوابی امن چوک میں انشاءاللہ. وہاں سے پھر وہ نکلیں گے اور 3 بجے پہنچیں گے ٹوپی، اور ٹوپی سے پھر 5 بجے انشاءاللہ انبار ہوں گے، اور انبار سے پھر فارغ ہو کے وہ واپس جائیں گے. اب یہ پورا پروسیس جو ہے، یہ اسٹریٹ موومنٹ جو اناؤنس کی ہے سہیل افریدی نے عمران خان کے کہنے پہ اور پارٹی نے، الائنس کا اسد کیسر صاحب اس پہ بات کریں گے کہ 8 فروری کو جو احتجاج ہوگا، جو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، اور تحریک انصاف اور اتحادی جماعتیں، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر وہ پاکستانی جو سمجھتا ہے کہ اس ملک میں جبر ہے، لاقانونیت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے، تو وہ سارے لوگ، وہ جس پارٹی سے بھی وہ تعلق رکھتے ہوں، ان سے ہماری اپیل ہے کہ اس ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں، پرامن طریقے سے صرف اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے علاقوں میں کھڑے ہو جائیں. مطلب اگر کل چیف منسٹر آ رہا ہے 11 بجے اور آپ شوارڈا میں ہمارے ساتھ اپنے حصہ ڈال دیں اور وہاں پہ 2-3 گھنٹے ہمیں دے دیں، اور پھر اس طرح ثوابی، ٹوپی اور انبار میں جہاں جہاں آپ کو قریب پڑتا ہے آپ نکلیں. نوجوانوں سے میری اپیل ہے، بزرگوں سے ہے، یوتھ سے ہے، اسٹوڈنٹ سے ہے کہ سارے نکلیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں. پلس عمران خان کی صحت کے حوالے سے اس پہ صاحب بات کریں گے، ان پہ بھی ہماری کنسرن ہے، اور جو زیادتی اور جبر ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم تاریخی استقبال کریں گے چیف منسٹر کا اور ہمارے پارٹی قائدین کا. 11 بجے شوارڈا میں ہوگا اور پھر آگے انشاءاللہ وہ ثوابی جائیں گے. تاریخی استقبال کریں گے اور اس جبر و فسائیت میں کے خلاف ہم ساری ثوابی وال کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.